الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 تلاوت کی گئی ہے، جو دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ تمہارے واسطے رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا جائز قرار دے دیا گیا۔ وہ تمہارے واسطے لباس کی مانند ہیں، تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جانتا ہے کہ تم سے خیانت ہو جاتی ہے، تو اس نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اب تم ان سے صحبت کر سکتے ہو رمضان کی راتوں میں، یہ حکم نرمی کا آ گیا۔ اور پھر فرمایا کہ کھاؤ اور پیو رمضان کی راتوں میں یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے اور سفیدی سحر کی جو ہے وہ نمودار ہو جائے رات کے اندھیرے میں سے۔ پھر روزے کو رات ہونے تک یعنی مغرب تک مکمل کرو، جب رات ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، پھر روزہ افطار کرو۔ اور عورتوں سے صحبت کا جو اجازت دی گئی ہے، یہ اعتکاف کی حالت میں نہیں ہے۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، پھر عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اس کے احکامات ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح واضح فرماتا ہے اپنی آیتیں اور احکامات تاکہ تم متقی بنو، تقوی اختیار کرو۔ اب آگے حکم دیا مال کے حوالے سے، پہلے تھا جسم اور جان کے حوالے سے روزہ اور صحبت کے احکامات، کہ مال کے بارے میں کہ مال حلال کھاؤ، حرام کی مختلف صورتیں ہیں، ہر صورت سے بچو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اب ناحق کھانے میں بہت صورتیں ہیں، کسی سے چھین کے کھا لیا، کسی کا چوری کر کے کھا لیا، رشوت لے کے کھا لیا، ناجائز مال کسی کا وراثت میں ناجائز حصہ لے لیا۔ تو اس طرح جو بھی طریقہ ناجائز ہو، کاروبار میں، تجارت میں جھوٹ بول کر کمایا وہ بھی ناجائز کھا لیا، قسمیں جھوٹی کھا کے وہ بھی ناجائز ہو گیا۔ نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، ملازمت میں اپنا فرائض کا انجام نہیں دیتا، ڈیوٹی نہیں کرتا، ناجائز لے کے کھاتا ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ ناجائز مال آپس میں دوسرے سے لے کر یا ایک دوسرے کے چھین کر کس طرح سے نہ کھاؤ۔ تدلوا بہا الی الحکام، نہ ہی ان مالوں کے معاملات جو ہیں عدالتوں میں لے کے جاؤ حکام کے پاس، کہ وہاں جا کر مقدمہ کر کے، جھوٹا مقدمہ کر کے کسی کا مال چھین لیں گے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے۔ اس طریقے سے عدالت کو، ججوں کو رشوت دے کر یا کوئی تکڑا وکیل کر کے کامیاب ہو جائیں گے اور جھوٹا مقدمہ جیت کر ہم مالدار ہو جائیں گے، کسی کا مال لے لیں گے، کسی کا مال کھا لیں گے۔ یہ اس طرح کرنا بھی منع فرمایا گیا، وہاں کہ نہ لے جاؤ حاکموں کے پاس ان معاملات مال کو، تاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم دوسرے لوگوں کا مال جو ہے وہ کھاؤ بالاسم، گناہ کے ساتھ، یعنی کہ ناجائز طور پر کسی کا مال تم نہ کھاؤ۔ اس کے لیے عدالتوں میں کیس نہ لے کر جاؤ، بلکہ حق مال جو تمہارا حق بنتا ہے وہی کھاؤ۔ اس طرح عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینا بھی اور اس کے ساتھ مال حاصل کرنا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، اور خود جھوٹا دعویٰ کرنا بھی غلط ہے۔ حق بات پر اگر تم دعویٰ کرتے ہو اور حق ہی بات کرتے ہو، سچے گواہ پیش کرتے ہو، پھر درست ہے، جائز ہے۔ یعنی کہ عدالتوں میں جانا جائز نہیں ہے، جایا جائے لیکن حق کے لیے حق بات کرتے ہوئے۔ اس مقام پہ آتا ہے کہ اگر کہیں گواہی دینے کا معاملہ آئے تو تم سچی گواہی دو، چاہے تمہارے خلاف ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، گواہی سچی دو۔
میں کہ یہ ناجائز طور پر تم مقدمات لے کر نہ جاؤ تاکہ لوگوں کا مال ناجائز کھاؤ، وان تم تالم جان بوجھ کر، تم جانتے بھی ہو کہ میرا مال نہیں ہے، میں جھوٹی گواہی پیش کر کے مال جو ہے اپنا کر لوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں تک نبی کریم علیہ السلام جو دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، ارشاد فرمایا تم میرے پاس مقدمات لے کے آتے ہو، تمہارے مقدمات کے دلائل تمہارے پاس ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، زیادہ بات کرنی جانتا ہے، وہ اپنی دلیل اس طرح پیش کرتا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے، اس کے حق میں اگر فیصلہ کر دوں یہ نہ سمجھنا کہ وہ اس کے لیے جائز ہے، یہ سمجھو کہ میں اس کے لیے آگ اس کو دے رہا ہوں کھانے کے لیے۔ وہ خود سوچے کہ میں غلط مقدمہ پیش کر کے، غلط دلائل دے کر، کیونکہ عدالتوں کے تمام فیصلے جو ہیں یہ ظاہری دلائل پر ہوتے ہیں۔ اگر جج نے خود بھی دیکھا ہو کسی کو چوری کرتے ہوئے تو اپنے دیکھنے پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ دلیل لے گا، ثبوت لے گا۔ اس طریقے سے ایک بندے نے پیش کیا ایک معاملہ کہ حضور میری زمین جو ہے یہ دوسرا بندہ لے چکا ہے، دیتا نہیں ہے، میں تیرے پر گواہ ہیں، گواہ تو نہیں ہے، میں گواہ نہیں ہے، تو پھر دوسرے بندے کی قسم پر فیصلہ ہوگا، اور قسم کھانے والوں کو یہ جان لینا چاہیے قسم کھا کر وہ حرام نہ کھائے، اپنے پیٹ میں آگ نہ بھرے۔ اس طرح مال کے معاملات میں احتیاط کی جائے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حرام مال کھانے سے، رزق حلال نہ کھانے سے برکت نہیں ہوتی، اور دوسری اہم بات یہ ہے، اس وقت میں آتا ہے ایک لقمہ حرام کا کھا لے 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو جو سوچے ہی نہ کہ میں کیا کھا رہا ہوں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔